سرخ روئی جہاں میں۔ منافق کون ہے؟ لفظی طور پر منافق اسے کہتے ہیں جو دل میں کچھ اور رکھے اور زبان سے کچھ اور ظاہر کرے، عام طور پر اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ شریعت کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں اس آدمی کو جو زبان سے اسلام ظاہر کرے اور دل میں کفر چھپائے رکھے۔ ایسے کام کو نفاق اور اس کام کے کرنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ ایسے لوگ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں تھے۔ اس کا پس منظر اور تھیم مختصراً سماعت کریں۔ ہوا یوں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، تو مدینہ منورہ میں کئی قبیلے تھے، کچھ یہودیوں کے، کچھ کفار کے۔ یہودی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور کفار وہ جو کسی نبی کے نہیں ماننے والے تھے۔ تو ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ شخص اس وقت مدینہ میں موجود بیشتر قبیلوں کا بڑا بزرگ شخص مانا جاتا تھا۔ تو مدینہ کے بیشتر قبیلے والوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سردار بنا لیا، بلکہ باضابطہ اس کی تاج پوشی بھی کی گئی۔ اب اسی درمیان ہجرت کا واقعہ درپیش ہوا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ آپ کے آتے ہی مدینہ میں تیزی سے اسلام پھیلنے لگا، اور جیسے تیزی سے اسلام پھیلنے لگا تو اس شخص کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آئی۔ یہ سوچنے لگا کہ اگر میں اسلام قبول نہیں کرتا ہوں تو سارے قبیلے والے تو مسلمان ہو رہے ہیں، ظاہر ہے مجھے چھوڑ دیں گے، میں سردار رہوں گا نہیں۔ لیکن اسلام کی طرف طبعی طور پر، حقیقی طور پر اس کا کوئی میلان نہیں تھا۔ بہرحال مجبوری میں وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو گیا مطلب کلمہ پڑھ کے حضور کے پاس اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ، اس کے ماننے والے، اس کے متبعین، وہ بھی کلمہ پڑھے، لیکن آخری دم تک اس شخص اور اس کے خاص متبعین میں کبھی ایمان داخل نہ ہوا۔ اس نے اسلام کیوں قبول کیا تھا؟ اس لیے کہ کھلم کھلا اسلام سے مقابلہ کرنے کی طاقت تھی نہیں اس میں۔ تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا۔ اس زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ اسلام کے خلاف ہو تو مسلمانوں سے جنگ کرو، یا پھر اگر اسلام کے موافق ہو تو مسلمانوں کے ساتھ رہو۔ تو اس کے ساتھ اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں سے لڑ لیتے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ مدینے کا 1/3 حصہ اس کے ساتھ تھا، 1/3، 1/3 حصہ اس کے ساتھ تھا، 2/3 حضور کے ساتھ تھے۔ تو اب 1/3 کے ساتھ 2/3 کے خلاف پھر مکہ سے آئے ہوئے لوگ، ان سے لڑ تو سکتا نہیں تھا۔ مجبوری یہی تھی کہ اسے اسلام ظاہر کرنا پڑا۔ بہرکیف اس نے اسلام ظاہر کیا، لیکن کبھی اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، حضور کے پیچھے اگر نماز بھی پڑھتا، بہت سے جنگوں میں بھی شریک ہوا، لیکن مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کو چڑھاتا بڑھاتا تھا کہ تم لڑو مسلمانوں سے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں کے خلاف مکہ والوں سے سانٹھ گانٹھ کرتا تھا جو کفار مکہ تھے کہ تم مسلمانوں پر حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں قرآن نے منافق سے یاد کیا، اور ان کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی، سورہ منافقون۔